أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وصلى الله على النبي الكريم. سورة البقرہ آیت نمبر 233. والوالدات یرضعن سے منع ایذا فعلی. عرض کیا تھا کہ یہاں پر ایذا قولی اور فعلی اور مالی اس سے منع آئے گا. یہ حکم الجدلی فی الاہل کا خلاصہ ہوگا. ایذا قولی آپ دو طریق سے سن چکے، ایلا اور طلاق کے سلسلے میں، اور اس کے بعد ایذا فعلی سے منع کیا کہ کام ایسے نہ کرو جس سے اہل و عیال کو تکلیف ہو. طلاق کی صورت میں یہ جھگڑا پڑ سکتا ہے بچہ اگر ہو تو اس کی رضاعت کا، کیونکہ ہو سکتا ہے عورت جو ہے بچے کو رضاعت کے بغیر چھوڑ دے اور مرد اسے کہے کہ نہیں اس کی رضاعت تو پوری کرنی ہے، یعنی دودھ پلانا. تو اس وقت جھگڑا چھڑ سکتا ہے. تو اس جھگڑا سے منع کرنے کے لیے پھر سے اللہ کریم نے رضاعت کے احکام بیان کیے. اور جس طرح کہ آپ کو عرض کیا کہ پہلے جو دو حکم گزرے اب دو حکم آئیں گے، ان سب کی تفصیل بھی 6 شقوق کے اندر ہوگی. 6 شقیں ہوں گی. تو اب اس کی بھی 6 شقیں آئیں گی مسئلہ رضاعت کی. آپ نے گننا ہے اور دیکھنا ہے. البتہ ایک ترتیب یہ ہوگی، پہلی 3 شقوں کے بعد 2 تاکید اور آخری 3 شقوں کے بعد 2 تاکید. پہلے جو آپ نے دیکھا تھا کہ 4 تاکیدات اللہ کریم نے فرمائی تھی پچھلے احکام کے اندر، اور یہاں بھی 4 تاکیدات ہیں، لیکن اس کا انداز جو ہے یہ الگ ہے. وہ کیسے جی؟ اب آپ سن چکے، دیکھ رہے ہیں. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. نمبر 1، والدات بچے والی عورتیں، یرضعن اولادهن. اب دیکھیں یہاں اللہ کریم کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے. اللہ کریم کی شان یہ ہے کہ ایسا لفظ استعمال کیا جو مضمون کے عین مطابق ہے، کہ شفقت دلانا اصل میں مقصود ہے، ایذا سے منع ہے. تو اللہ نے عورتوں نہیں فرمایا بلکہ والدات فرمایا کہ وہ تمہارے بچے جننے والیاں ہیں تاکہ تمہیں ان پر شفقت آئے. یرضعن اولادہن، وہ اپنی اولاد کو دودھ پلاویں، حولین کاملین 2 برس پورے، لمن ارادہ اس آدمی کے لیے، ان یتم الرضاعہ جو یہ چاہتا ہے کہ پورا کرے دودھ کی مدت کو، کہ مکمل کر کے جو ہے میرے بچے کو تم دودھ پلاؤ. تو تم دودھ پلانا اولاد اپنی ہی ہے تمہاری، یعنی یہ خیال کر کے کہ بچے تو ہمارے ہی ہیں، اگرچہ دودھ اس کے لیے، اس کے باپ کے لیے ہم اس بچے کو پلا رہے ہیں. تو لمن اراد ان یتم الرضاعہ، لمن ارادہ یہاں پر یہ خیال ہے کہ 2 سال کامل ہیں. یہ کامل کے بعد بھی ایک درجہ ہوتا ہے اکمل کا. 2 سال کامل ہیں، اور سورہ الاحقاف میں حملہ و فصالہ 30 شہرہ لکھا ہے کہ 30 مہینے، تو وہ بنتے ہیں 2.5 سال. اصل میں یہ ہے کہ مدت قضاءً تو 2 سال ہی ہے، البتہ دیانتاً اس سے 6 ماہ زائد تک بھی اجازت ہے، کیونکہ بچے کو یکلخت تو نہیں نہ چھڑانا، بچہ تاکہ کھانے کا عادی ہو جائے، جو اس کا حق ہے صحت کا وہ اس کو پورا مل جائے. اختلاف کی صورت میں بھی
اس لیے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ للذین یؤلون بغیر واقع ہے، پھر الطلاق مرتان بغیر واقع ہے، یوں سمجھو یہ الگ الگ دو حکم ہیں۔ اور والوالدات یہ طلاق کے ساتھ معلق ہے کہ اکثر ضرورت بچے کی رضاعت کی جھگڑے کی پڑتی ہے طلاق کے بعد، تو اس لیے اگرچہ حکم نیا تھا وہ تو اپنے ڈھانچے سے اور اپنے پورے کے پورے ماڈل سے پتہ چل رہا تھا کہ حکم نیا ہے، لیکن واو لگا کر پچھلا اشارہ کر دیا کہ یہ ضرورت تمہیں پڑ سکتی ہے اس وقت جب تم زیادہ اختلاف چھڑ پڑتا ہے، تو عموماً طلاق کی صورت میں۔ لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اور مولود لہ یعنی لڑکے والے یعنی بچے والے پر یعنی باپ پر ہے، باپ کے ذمہ ہے رزقهن وكسوتهن، کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا بالمعروف موافق دستور کے، جو ایک ضرورت اور گنجائش کے مطابق ہے، وہ اب ان بچوں کے پھر نان نفقے اور خرچ کا خیال ضرور رکھیں گے، کیونکہ وہ اس وقت ان کے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں۔ تو یہاں بھی صیغہ وہ استعمال کیا کہ جہاں شفقت آئے کہ دیکھو اپنے اختلافات اور ضد میں آ کر کہیں بچے کو نہ بھلا بیٹھنا۔ وعلی المولود لہ، بچہ تو ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وعلی المولود لہ رزقهن وکسوتهن بالمعروف، موافق دستور کے، لا تکلف نفس الا وسعها، دیکھا تین شقوق کے بعد نا تاکید آ گئی، دو تاکید آئیں گی، تو تین شقیں کیسے ہیں؟ حولین کاملین، نمبر ایک وعلی المولود لہ رزقهن، دو وکسوتهن، تین۔ اب اس کی دو تاکیدیں ہیں، لا تکلف نفس، باپ یہ نہ خیال کرے کہ میرا صرف ذمہ لگا دیا گیا جی خرچے وغیرہ کا، حالانکہ بچہ تو اس کا بھی ہے، تو کہا دیکھو لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو بھی بوجھ نہیں اٹھوایا جاتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس نفس کو اس کی گنجائش کے مطابق۔ عورت کی جو گنجائش تھی وہ یہی تھی کہ وہ رضاعت کو سنبھالے، البتہ مرد کو اس کی گنجائش کے مطابق اس کو مزدوری اور خرچہ جو اس کے ذمہ لگایا گیا ہے وہ اس کے صحت سے زائد نہیں ہے، وہ کما سکتا ہے اور اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، پھر دوسری تاکید آ گئی کہ نہ نقصان دیا جائے ماں کو اس کے بچے کے معاملے میں اور نہ باپ کو اس کے بچے کے معاملے میں، تو لفظ وہی آ رہے ہیں تاکہ اشفاق اور شفقت برقرار رہے، یعنی اگر والدہ کو بھی نقصان نہ دیا جائے کہ وہ کہے میں دودھ پلانا چاہتی ہوں اور خواہ ضد کی وجہ سے اس سے لے لیا جائے اپنا بچہ کہ نہیں بھئی ہم کہیں اور سے پلوا لیں گے، تو اس سے اس کو درد تکلیف ہوگی۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو اور نہ پلا سکتے اور خواہ اس پر بوجھ بنایا جائے کہ نہیں بھئی تم ہی پلاؤ گی۔ اور دوسرا یہ کہ باپ جو ہے اس کو بھی بوجھ نہ دیا جائے کہ وہ کہے کہ اور کوئی بھی نہیں ملتا میں کس سے پلواؤں، تو یہ خواہ ضد نہ کریں اور کہیں نہیں بھائی ہم تو آپ سے ہی آپ کے یہ کام پورا نہیں کرتے، یہ کہ اس پر اتنا بنڈل رکھ دیں، بوجھ رکھ دیں، پیسہ خرچہ رکھ دیں کہ جو بیچارہ وہ اٹھا ہی نہ سکے، نہ اس کو تکلیف دو نہ اس کو تکلیف دو۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، اور ترجمہ پڑھنے والے ساتھیوں کو یہ باقاعدہ لگ رہا ہوگا کہ چونکہ یہ ایذا سے منع کرنے کی باتیں چل رہی ہیں نا، تو لہذا ایسے صیغوں کا استعمال مضمون کے عین مطابق ہے۔ سبحان اللہ القدیم، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بہت عمدہ خوبصورت قسم کے الفاظ کا چناؤ کرتی ہے کیونکہ وہ مالک الملک ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اب یہ چوتھا حکم آ گیا رضاعت کے اندر۔ وعلی الوارث، اگر باپ نہیں ہے بچے کا تو اس کا کوئی وارث تو ہوگا، تو اس کے وارث پر بھی یہی لازم ہے، مثل ذلک یہی لازم ہے کہ وہ بھی اسی طرح بوجھ اٹھائے، وہ درجہ بدرجہ اس کا بھائی ہوتا ہے یا اس کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار جو حق وراثت میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس وقت جو ہے بچے کے ورثاء کا پتہ چلے گا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر وہ ماں باپ چاہیں فصالاً دودھ چھڑا لیں، ان تراض منہما دو برس کے اندر ہی اپنی رضا سے، منہما
2 برس کے اندر اپنی رضا سے وتشاورن اور مشورے سے فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اگر 2 سال پورے ہو چکے ہیں، اب مشورہ اور رضا ایک دوسرے سے باقاعدہ کریں تو کیا ہم چھڑا سکتے ہیں کہ یہ بچے پر ظلم ہوگا؟ کیا نہیں چھڑا سکتے ہو، کیونکہ اب اس کی خوراک تقریباً پوری ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب ہے اب بھی 2 سال کے بعد بھی ارادہ ہو رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اگر ارادہ اس سے بڑھ جائے تو گنجائش ہے، تو حولین کاملین سے اوپر کی گنجائش کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. جب باقاعدہ تم اس کے اوپر بھی پلا سکتے ہو، یعنی 2.5 سال تک تم جا سکتے ہو، جس طرح سورہ الاحقاف کے اندر اشارہ آتا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، یہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، یہ شق نمبر 5 تھی. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، یہ شق نمبر 6 ہے. اگر تم لوگ چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی اور سے، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ کسی اور سے یعنی دائیا سے، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم نے اس کو دینا مقرر کیا ہے. اذا سلمتم ما آتیتم، جب تم نے اس کو دینا مقرر کیا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، دستور شرع کے مطابق. اگر کسی اور سے تم نے اس کا ریٹ وغیرہ طے کر کے، مزدوری طے کر کے بچے کا دودھ پلوایا ہے تو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. اب پھر 2 تاکیدیں آئیں گی جی. واتقوا اللہ واعلموا، اور ڈرو اللہ سے، یعنی اس سارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے پر بوجھ نہ بن جانا. وَاعْلَمُوا، اور یہ جان کر رکھنا، یعنی اس خیال کو دل و دماغ میں ہوشیار اور بیدار کر کے رکھنا، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تمہارے سارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو. والذین یتوفون منکم، ایذائے فعلی نمبر 2، بیوہ کا حق کے معاش. والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں سے مر جائیں، یہ اشارہ اور ایسے صیغوں کا چناؤ کیا جا رہا ہے نا کہ جس کے اندر ایذاء سے منع کرنے پر مدد مل رہی ہے، کہ دیکھو شفقت تمہاری برقرار رہے، تم فوت ہو رہے ہو اور پیچھے چھوڑ کر جائیں اپنی عورتیں، بیویاں، یتربصن بانفسہن، شق نمبر 1، کہ وہ انتظار کریں، وہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو، 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر جب پورا کر چکے اپنی عدت کو، تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات کے کہ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، کہ وہ کریں اپنے حق میں بالمعروف، قاعدہ کے موافق. یعنی 4 ماہ 10 دن تم ان کا باقاعدہ خیال رکھو گے، وہ عدت سوگ منائے گی. یعنی سوگ کی عدت اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے 4 ماہ 10 دن جو ہے اپنے یہاں گزارے گی، چاہے اس کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، صرف اور صرف اس کا نکاح ہوا ہونا، تو اس لیے اس کو عدت سوگ کہتے ہیں. تو 4 ماہ 10 دن ورثاء کو حق نہیں ہے کہ ان کا جو ہے نا خیال وغیرہ اگر وہ رکھنا پہلے سے اگر رکھا جا رہا تھا تو باقاعدہ اب بھی رکھا جائے، کیونکہ وہ اس کے عقد نکاح میں آ چکی ہے. ہاں اگر 4 ماہ 10 دن کے بعد اگر وہ کچھ بھی کرنا چاہیں تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے کہ تم اس سے نہ روکو یا تم اس کے لیے رکاوٹ بن جاؤ. نہیں، کچھ بھی نہ کرو تم، وہ کریں. ہاں دستور شرع کے موافق کو اشارہ کر دیا، امر بالمعروف تمہارا برقرار رہے گا ہر کسی پر کی طرح اس پر بھی. واللہ بما تعملون خبیر، اب اس ایک امر کے بعد تاکید آ گئی، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ 4 ماہ 10 دن کے اندر تم نے کس نیت سے سنبھالا اور اس کے بعد تم کیسی نیت سے سنبھال رہے ہو. دیکھا نا جی، اس کے اندر بھی 4 تاکیدات آئیں گی، لیکن یہاں ترتیب بدلے گی. خوبصورت انداز ہے قرآن کا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور کچھ گناہ نہیں ہے تم پر اس بارے میں، اس میں کہ عَرَّضْتُمْ بِهِ، تم اشارہ میں کہو، من خطبۃ النساء، عورتوں کو پیغام نکاح، اشارہ میں کہو. یہ امر نمبر 2. او اکننتم فی انفسکم، یا امر نمبر 3، یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں، اپنے دل میں یہ خیال جمائے رکھو کہ ہم نے منگنی کرنی ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن،
یہ تاکید بصورت شکر ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے. حضرت شاہ عبد القادر نے مانا کیا رحمہ اللہ کہ ان کا دھیان کرو گے. اللہ کو تو پتہ ہے، علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن، اور لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو سرًا چھپ کر کے الا ان تقولوا قولا معروفا. یہ نمبر 4 تھا نا، اب نمبر 5 آ گیا. مگر یہ کہ کہہ دو کوئی بات رواج شریعت کے موافق. ہاں کوئی بات اگر دستور شریعت کے موافق ایسا جملہ کہو جس سے اشارہ نکلتا ہو کہ یہ بھی نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، تو عدت کے اندر صرف اشارہ کنایتاً بات تو کر سکتے ہیں، سامنے سے بات بھی نہیں کر سکتے اور چھپا کر میٹنگ میں اور مشورے بھی نہیں کر سکتے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، یہ نمبر 6 آ گیا. اور نہ ارادہ کرو نکاح کا حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ پہنچ جائے عدت مقرر اپنی انتہا کو. وَاعْلَمُوا، اب دیکھو 2 تاکیدیں پہلے گزر گئی نہیں، یہاں بھی 4 تاکیدات، 2 تاکیدات اب آئیں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، سو اس سے ڈرتے رہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لہذا جو بھی قدم اٹھانے لگو یہ خیال جما کر رکھنا ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ بھی بخشنے والا اور تحمل والا ہے. لہذا تم بھی اپنے کسی کو ایذا بھی نہ دو اور تحمل سے بھی کام لو، جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. یہ جو 4 تاکیدات کا انداز یہاں آیا اور پیچھے جو تاکیدات آئیں، ان سارے اندازوں کو آپ نے خصوصاً محفوظ رکھنا ہے. یہ ہو گئی جی منع اضافے کا دوسرا. ہمارا سبق پورا ہوا. وما علینا الا البلاغ.